بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں سب خیریت سے ہیں؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے اور سلائڈ شو ہو رہی ہے پراپرلی سب کو؟ وعلیکم السلام جی. گڈ مارننگ. میں ٹھیک ہوں اللہ کے کرم سے. آپ لوگ سنائیں، ٹھیک ہے سب؟ اوکے چلیں جی. آج جو ہم لرن کریں گے جو ٹاپک ہے ہمارا آج کا وہ ہے جی کمیونیکیشن. تو آپ لوگوں نے پہلے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کیا ہوگا، فن میں پڑھا ہوگا، تو آپ کو اس کے بارے میں نالج ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو ہم گو تھرو کریں گے، فرسٹ لیکچر میں ہم گو تھرو کریں گے اباؤٹ کمیونیکیشن کے کچھ آبجیکٹیوز میٹ آؤٹ کریں گے، اور پھر اس سے فردر جو فردر لیکچر ہوگا اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم نے پیڈیاٹرک سیٹنگ میں ڈفرینٹ جو ایج گروپ کے بچے ہوتے ہیں، انفنٹ ہیں، ٹوڈلر ہیں، ڈرسن لیول کے ہیں، تو ان میں ہم نے کس طرح سے کمیونیکیشن کرنا ہے ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. اور وہ کس طرح کے گیسٹر شو کریں گے، کس طرح کے جو ہے رسپانسز شو کریں گے، تو جس کو ہمیں آبزرو کرنا ہے، ایز اے نرس بھی آبزرو کرنا ہے اور ایز اے کیئر ٹیکر بھی. تو ہم کمیونیکیشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. گڈ مارننگ جی. میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں کی دعائیں ہیں سب کی. چلیں جی. آبجیکٹیوز جو ہیں ہمارے آج کے سیشن کے کچھ اس طرح سے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف سیشن the learner will be able to understand what is communication. ٹھیک ہے جی. ہم کمیونیکیشن ڈسکس کریں گے، ڈیفائن کریں گے کمیونیکیشن کو، پرپز آف کمیونیکیشن جو ہے وہ ہم لرن کریں گے. دین پروسیس آف کمیونیکیشن کیا ہے، کس طرح سے کمیونیکیشن کا پروسیس جو ہے وہ رن ہوتا ہے، کیا کیا اس میں چینلز آئیں گے، کون سے اس میں میڈیم آئے گا، وہ ہم اس میں ڈسکس کریں گے. دین ٹائپس کون کون سی ہیں کمیونیکیشن کی. جی. تو اس میں ہم لرن کریں گے ٹائپس آف کمیونیکیشن ہم نے دیکھی، پھر لیول آف کمیونیکیشن ہم اس میں لرن کریں گے کون کون سے لیولس ہیں جس میں انٹر پرسنل جو ہے لیولس آ جاتے ہیں، وہ ہم اس میں لرن کرتے ہیں. اور پھر ایٹ دا لاسٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے ٹولز آف افیکٹو کمیونیکیشن اور ساتھ میں کمیونیکیشن بیریئرس. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری چیزیں ہم اس میں لرن کریں گے. چلیں جی. کمیونیکیشن اگر ہم ڈیفینیشن اس کی دیکھیں تو دا امپارٹنگ اور ایکسچینجنگ آف انفارمیشن بائی اسپیکنگ، رائٹنگ اور یوزنگ سم ادر میڈیم. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ کمیونیکیشن. ایکچولی ہم اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، انفارمیشن جو ہے وہ ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں، ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہم بولنے سے بھی کرتے ہیں، جیسے کہ ہم اسپیک کر رہے ہیں، ہم لکھ کے بھی کر سکتے ہیں، رائٹنگ میں اور ادر میڈیم کے تھرو بھی ہم کر سکتے ہیں. یعنی کہ جس میں ہم گیسچر، پوسچر اس طرح کے ہم جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارا میسج جو ہے وہ نیکسٹ پرسن تک جو ہے وہ کنوے ہو جائے. ٹھیک ہے جی. مینز آف سینڈنگ اور ریسیونگ انفارمیشن. اندر ڈیفینیشن از مینز آف سینڈنگ and receiving information between two or more people such as telephonic lines
اور کمپیوٹرس. ٹھیک ہے جی. تو جیسے کہ ہم ٹیلی فون میں بات کر رہے ہوتے ہیں, فون کال لے رہے ہوتے ہیں, یا ہم کمپیوٹر یوز کر رہے ہوتے ہیں, میسیجز کر رہے ہوتے ہیں, انٹرنیٹ اگر ہم یوز کر رہے ہیں تو ہم اس میں ڈفرینٹ قسم کی اپلیکیشن یوز کرتے ہیں. تو اس میں بھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک طرف سے میسیج سینڈ کی جا رہی ہوتی ہیں, دوسرا پرسن جو ہے اس کو ریسیو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ کمیونیکیشن ہے. وعلیکم السلام جی بچوں, میں ٹھیک ہوں, شکر اللہ کا. ٹھیک ہے جی. دا نیکسٹ اس کا ایک اور ڈیفینیشن ہے, اگر آپ دیکھیں دا ایکٹ اور پروسیس آف یوزنگ ورڈز. ٹھیک ہے, اس میں ہم ورڈز یوز کرتے ہیں, ساؤنڈ یوز کرتے ہیں, سائنس یوز کر سکتے ہیں, اور بیہیویئرس ٹو ایکسپریس اور ایکسچینج انفارمیشن اور ٹو ایکسپریس یور آئیڈیاز, جس کے تھرو ہم جو ہے اپنی فیلنگ جو ہے, اپنے آئیڈیاز کو, اپنے تھاٹس کو جو ہے ہم ایکسچینج کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹو سم ون ایلس, کسی بھی پرسن کے ساتھ. تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ کمیونیکیشن ہے. دین ہے جی پرپز آف کمیونیکیشن. اب پرپز کیا ہو سکتے ہیں؟ دا موسٹ امپورٹنٹ پرپز آف کمیونیکیشن از ٹو سیٹسفائی آ پرسنل اور سوشل نیڈ. ٹھیک ہے جی. تو پرسنل اور سوشل نیڈ کو جو ہے سیٹسفائی کرنا ہے. اگر ہم کسی ایریا میں رہ رہے ہیں تو ہم نے اپنی نیڈس کے لیے, اپنی پرسنل اور سوشل نیڈس کے لیے کسی نہ کسی پرسن سے ہمیں کمیونیکیٹ کرنا پڑتا ہی ہے. تو اسی طرح جب پیشنٹ آتے ہیں ہمارے پاس, تو پیشنٹ کی کیا نیڈز ہیں, پیشنٹ کیا چاہتے ہیں, کس طرح کا ٹریٹمنٹ ان کو چاہیے, تو اس کے لیے ان کو بھی کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے علاوہ اگر آپ انفنٹس کی بات کریں یا پیڈیاٹرک سیٹنگ کی بات کریں, تو زیادہ تر جو کمیونیکیشن ہے وہ جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں ساتھ میں, یا جو مدر ہوتی ہیں بچوں کی, وہ کمیونیکیشن کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ ارلی لیول پہ اتنے اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں, ان کا لیول آف انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ اتنا پراپر نہیں ہوتا. تو اس لیے وہاں پہ ہم پھر مدر اور یا کیئر ٹیکر جو ہے اس کی ہیلپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی نیڈس کین بی ڈسکرائبڈ ایز دا ریکوائرمنٹس آف دا لائف. ٹھیک ہے جی. اور جو ہم ڈیلی لائف جو ہے اس کی ریکوائرمنٹ کے طور پہ ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں, ہماری جو ضروریات زندگی ہیں. اس کے علاوہ ویریس پرپز آف کمیونیکیشن ہیں. ٹھیک ہے جی. جس میں 5 پرپز آف کمیونیکیشن آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے. سب سے پہلے ہے جی ٹو لرن. ہم کوئی چیز لرن کرنے کے لیے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جیسے ہی بیبی بورن ہوتا ہے, انفینٹ ہوتا ہے, وہ جیسے سراؤنڈنگ میں آتا ہے تو وہ ڈفرینٹ چیزوں کو ایکسپلور کر رہا ہوتا ہے, ڈفرینٹ چیزیں وہ لرن کر رہا ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی وہ کمیونیکیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ٹو لرن ایک مین پرپز اس کا ہے جو ٹو لرن. دین ہے جو ٹو ریلیٹ. چیزوں کو ریلیٹ کرنے کے لیے کمیونیکیشن ضروری ہے. وہ ہیلپ, ایک دوسرے کی ہیلپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. ایک دوسرے کی نیڈس کو پوری کرنے کے لیے جو ہے کمیونیکیشن ضروری ہے. اس کے علاوہ ٹو انفلوئنس, کسی کو کنوے کرنے کے لیے, کنونس کرنے کے لیے, کسی کو انفلوئنس کرنے کے لیے, کسی پرسن کو جو ہے اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے بھی جو ہے کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے. جب تک دو لوگ آپس میں بیٹھ کر مل کر بات نہیں کریں گے تو ان کا پرابلم جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتے. تو ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے, سولوشن ڈھونڈنے کے لیے, ایک دوسرے کو انفلوئنس کرنے کے لیے بھی کمیونیکیشن ضروری ہوتی ہے. اسی طرح ٹو پلے. اب بچے جو ہوتے ہیں جب پلے کریں گے تو اس کے لیے بھی ان کو کمیونیکیشن کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ پلے کر رہے ہیں, کھیل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, تو جب تک وہ کمیونیکیٹ نہیں کریں گے وہ پراپرلی پلے نہیں کر پاتے. تو یہ 5 مین پرپز ہیں آف کمیونیکیشن کے. اچھا جی. پروسیس آف کمیونیکیشن اگر ہم دیکھیں تو اس میں سب سے پہلے ہے جی سینڈر. ٹھیک ہے جی. سینڈر نے کیا کیا, میسیج کو سینڈ کیا, اور اس پروسیس کو ہم کہتے ہیں انکوڈنگ. ٹھیک ہے جی. اب میسیج جو ہے وہ ایک چینل کے تھرو جو ہے وہ ریسیور تک جائے گا. اب وہ چینل ہے وہ کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے, وہ اسپیکنگ فارم میں ہو سکتا ہے, رائٹنگ فارم میں ہو سکتا ہے, یا کوئی ٹیلی فونک کال ہو سکتی ہے, یا کوئی لیٹر فارم میں ہو سکتا ہے. کوئی بھی چینل ہو سکتا ہے جس کے تھرو جو سینڈر اپنا میسیج جو ہے ریسیور تک کنوے کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ریسیور تک جب میسیج پہنچ گیا ہے تو اس نے اس کو اس انفارمیشن کو کلیکٹ کر لیا. بعد میں اس نے اس کے رسپانس میں جب فیڈ بیک دینا ہے تو یا اپنا جو رپلائی کرنا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈیکوڈنگ. ٹھیک ہے جی. تو ڈیکوڈنگ جو ہے پھر وہ اس کے جب وہ ڈیکوڈنگ کرے گا, فیڈ بیک دے گا, تو وہ بھی اس نے چینل کے تھرو ہی سینڈر کو بھیجنا ہے. جب آپ میسیجز وغیرہ کرتے ہیں, وائس میسیج کرتے ہیں, تو وائس کے تھرو بھی آپ کو مل جاتا ہے. واٹس ایپ وغیرہ آپ یوز کر رہے ہیں, یا جو ہے دوسرا ہے تو ریٹن فارم میں ہے, لیٹر فارم میں, ای میل ہے, ٹیلی فونک کال ہے, یہ سارے چینل میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کو اس طرح ایک پروسیس چلتا ہے, سینڈر, ریسیور,
اور درمیان میں سینڈر جو ہے وہ ریکارڈ کرے گا میسیج کو اور ریسیور ریسیو کر کے بعد میں فیڈ بیک دے گا جس کو ہم ریکارڈنگ کریں گے. ٹھیک ہے جی. مشن ابھی تک کوئی انفارمیشن نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی نوٹیفکیشن نہیں ہے کہ آپ کے کالج کب اوپن ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ہوپ فلی یہ تبھی اوپن ہوں گے جب آپ لوگوں کی ایگزام جو ہے ڈیٹ شیٹ آ جائے گی جب آپ کے. ٹھیک ہے جی. تو آپ کے پریویس کلاسز کے ایگزامز ہوں گے تو اسی رسپانس میں جو ہے پھر کالج جو ہے اوپن ہوں گے. ٹھیک ہے جی. آپ لوگ اپنی پریویس کلاسز کی بھی پریپریشن رکھیں, یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے نیکسٹ کلاسز پہ فوکس کر رہے ہیں اور پریویس جو ہے اس کو بھی بھول جائیں. تو آپ پہ جو ہے اس ٹائم پہ زیادہ آپ کو جو ہے اسٹرگل کرنے کی ضرورت ہے. اپنا ساتھ ساتھ ڈیلی بیسس پہ اپنا پریویس کلاسز کو بھی ریوائز کریں اور نیو کلاسز کے ساتھ بھی. اسی لیے ابھی جو ہے ہم کوئی آپ کا اتنا وہ ٹیسٹ سیشن نہیں رکھ رہے کہ آپ لوگوں کا جو ہے وہ ٹائم اتنا زیادہ جو ہے وہ کنزیوم نہ ہو. ڈیٹ شیٹ انشاءاللہ آ جائے گی سپتمبر میں, انشاءاللہ ہوپ فلی آ جائے گی آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے جی. چلیں جی. نیکسٹ ہے جی ٹائپس آف کمیونیکیشن. اس میں ہم دیکھتے ہیں پیپل کمیونیکیٹ ود ایچ ادر ان اے نمبر آف ویز دیٹ ڈیپینڈس اپون دا میسج اینڈ اٹس کانٹیکسٹ ان وچ اٹ از بینگ سینڈ. ٹھیک ہے جی. جب کمیونیکیشن آتی ہے, کمیونیکیشن کی ہم بات کرتے ہیں تو پیپل جو ہیں وہ ڈفرینٹ ویز سے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور ان کو یہ ہوتا ہے کہ ان کا میسج جو وہ کنوے کر رہے ہیں وہ پراپرلی جو ہے وہ ریسیور تک پہنچ جائے. تو اگر آپ ٹائپس کی بات کریں تو اس میں آ جاتی ہے وربل کمیونیکیشن اور نان وربل کمیونیکیشن. وربل کمیونیکیشن جو ہے وہ اس میں ہم ورڈس وغیرہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن نان وربل جو ہے اس میں گیسچر پوسچر وغیرہ آ جاتے ہیں. اگر آپ ڈائیگرام میں دیکھیں تو فرسٹ والی وربل ہے اور جو موومنٹس وغیرہ شو کی گئی ہیں پوسچر گیسچر یہ ساری جو ہے نان وربل ہیں. ٹھیک ہے جی. وربل کمیونیکیشن جو ہے جی اٹ ریفرز ٹو دا فارم آف کمیونیکیشن ان وچ میسج از ٹرانسمیٹڈ وربلی, جو کہ وربلی ٹرانسمٹ کیا جاتا ہے اور اس میں جو ہے اس کو ہم وربل کمیونیکیشن کہیں گے. اس میں ہم یوز کرتے ہیں از ڈن بائی ورڈ آف ماؤتھ اینڈ پیس آف رائٹنگ. ٹھیک ہے جی. اس میں بائی اسپیکنگ بھی آپ جو ہے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں اور بائی رائٹنگ بھی. ٹھیک ہے جی. دونوں طریقوں سے آپ وربلی کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے ایکرونیم ہے جس کو ہم کس کے نیم سے کہتے ہیں, آپ اس کو جو ہے ریممبر کر سکتے ہیں. اس میں ہے جی کیپ اٹ شارٹ اینڈ سمپل. آپ نے جو وربل کمیونیکیشن ہے اس کو شارٹ رکھنا ہے اور سمپل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس میں دو فارم آ جاتی ہیں, ایک ہے جی اورل کمیونیکیشن اور دوسری ہے جی ریٹن کمیونیکیشن. اورل میں جو ہے اورلی وربلی آ جائے گی اور ریٹن میں جو ہے وہ بائی لیٹر بائی ای میل جو ہے اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اورل کمیونیکیشن اگر ہم دیکھیں اورل کمیونیکیشن اسپوکن ورڈز آر یوزڈ. جو بھی پرسن بولے گا, پیشنٹ آپ کے ساتھ جو فیس ٹو فیس کمیونیکیشن کرتا ہے, کنورسیشن کرتا ہے, اگر کوئی اسپیچ کر رہا ہے کوئی پرسن, کوئی ٹیلی فونک کال ہے یا واٹس ایپ کال ہے, وائس میسیجز وغیرہ ہیں, جتنے بھی ہیں یہ سارے آپ کے اورل کمیونیکیشن میں آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آج کل تو پیشنٹ بھی اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں اور آن لائن جو ہے وہ سارا فیسلٹیز مل رہی ہیں, تو آج کل جو ہے وہ آن لائن جو ہے وہ کنسلٹیشن بھی ہو رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ساری اورل کمیونیکیشن میں آتی ہے. اس کے علاوہ جو اورل کمیونیکیشن ہے وہ انفلوئنسڈ ہوتی ہے کچھ فیکٹر سے, جیسے کہ پچ سے, والیوم سے, اسپیڈ اینڈ کلیئرٹی آف اسپیکنگ. ٹھیک ہے جی. 4 مین فیکٹر جو ہے اس پہ افیکٹ کریں گے. پچ ہائی ہو سکتی ہے, لو ہو سکتی ہے, والیوم جو ہے وہ ہائی یا لو ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اسپیڈ کیا ہے, اگر زیادہ اسپیڈلی بول رہا ہے کوئی تو آپ کو پھر بھی کلیئرلی جو ہے وہ سمجھ نہیں آتا. اور اس کے علاوہ کلیئرٹی آف اسپیکنگ, جو ورڈس کوئی پرسن بول رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو جو ہے کلیئرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اتنا کنسائزلی ہونا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ آپ سافٹلی اسپیکر ہوں. ٹھیک ہے جی. تاکہ اگلے بندے کو جو ہے آپ کی وائس کی سمجھ آ جائے. دین ہے جی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز. اگر آپ ایڈوانٹیجز کی بات کریں تو اورل کمیونیکیشن کا کوئک فیڈ بیک ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے جیسے پرسن بولے گا نیکسٹ پرسن اس کو انفارمیشن کو ریسیو کرے گا اور ساتھ میں وہ جو ہے آپ اس میں رسپانس شو کرتا جائے گا. پھر اس کے علاوہ ڈیولپ کرتا ہے, ٹرسٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اورل کمیونیکیشن میں. دین ڈس ایڈوانٹیجز ہیں, اگر آپ ڈس ایڈوانٹیجز دیکھیں, ان فیس ٹو فیس ڈسکشن یوزر از انیبل ٹو ڈیپلی تھنک
about what he is delivering, so this can be counted as a fault. Disadvantage اس کا یہ ہے کہ اس میں ڈیپلی تھنکنگ کا موقع نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. اکثر اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی پرسن آپ سے بات چیت کر رہا ہے تو آپ کو بعد میں یاد آتا ہے کہ مجھے اس ٹائم پہ یہ اس کو آنسر دینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے جی. تو اس کا یہی وجہ ہے کہ اورل کمیونیکیشن میں آپ کو ڈیپلی تھنکنگ کا موقع نہیں ملتا. ریٹن کمیونیکیشن جو ہے, ریٹن سائنس اور سمبلس جو اس میں آتے ہیں جو کہ یوز ہوتے ہیں کمیونیکیشن میں, اور میسج کین بی ٹرانسمیٹیڈ بائی ای میل. ای میل دیتے ہیں, ای میل کے تھرو سینڈ کیے جا سکتے ہیں, لیٹر بھیجا جا سکتا ہے, یا کوئی رپورٹ وغیرہ دی جا سکتی ہے. موسٹ کامن فارم آف کمیونیکیشن ہے یہ جی. ٹھیک ہے جی. اس کے آپ ایڈوانٹیجز دیکھیں کہ آپ نے کوئی بھی چیز رائٹ کی ہے, آپ میسج لکھ رہے ہیں سمپل موبائل پہ لکھ رہے ہیں, یا آپ ای میل جنریٹ کر رہے ہیں, تو میسیجز کین بی ایڈیٹیڈ اینڈ ریوائزڈ. بار بار ایڈیٹیڈ کیے جا سکتے ہیں اور ریوائز کیے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرووائڈ ریکارڈ اینڈ بیک اپ, آپ کے پاس ایک ریکارڈ اور بیک اپ مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ریٹن میسیج انیبلز ریسیورز ٹو فلی انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ سینڈ اپروپریٹ فیڈ بیک. اور اس میں اس کی فلی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. سم ٹائم اورل کمیونیکیشن میں کچھ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں, کچھ نہیں آتی, لیکن ریٹن فارم میں جب اس کو مل جاتا ہے کسی پرسن کو تو اس کو فلی انڈرسٹینڈ کر لیتا ہے, اور پھر اس کے رسپانس میں وہ پراپر فیڈ بیک شو کرتا ہے. ٹھیک ہے جی. ڈس ایڈوانٹیجز اگر آپ دیکھیں, ڈونٹ پرووائڈ انسٹنٹ فیڈ بیک اینڈ ٹائم کنزیومنگ ہے. ٹھیک ہے جی. انسٹنٹ فیڈ بیک نہیں ہوتا اور ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. سمجھ آئیے یہاں تک؟ اورل میں تو آپ فوراً فیڈ بیک دے دیتے ہیں, آپ نے کوئی بات سمجھ لی ہے, سن لی ہے. اسی طرح جب آپ پیشنٹ کی ہسٹری لیتے ہیں تو پیشنٹ آپ کو فوراً جو ہے رسپانس شو کر رہا ہوتا ہے, تو آپ کو فوراً فیڈ بیک مل جاتا ہے. لیکن اگر آپ ریٹن میں اس کو دیں گے, آپ اس کو کوئی پرفارما دے دیں کہ آپ کو کیا کیا کمپلین ہے, آپ کیا کیا چاہتے ہیں, تو وہ پھر ٹائم کنزیومنگ ہوگا اور اس میں زیادہ ٹائم دیتا ہے, اور اس کے علاوہ وہ انسٹنٹ فیڈ بیک بھی نہیں دیتا. اچھا, نیکسٹ ہے جی نان وربل کمیونیکیشن, دا پروسیس آف سینڈنگ اور ریسیونگ آف ورڈ لیس میسیجز. ٹھیک ہے جی. جو جن میں ورڈز یوز نہیں ہوں گے اس کو ہم کہتے ہیں یہ نان وربل کمیونیکیشن ہے. آپ دیکھیں کہ ایک پرسن ہے پکچر میں, تو اس نے ڈفرینٹ قسم کے اینگل شو کیے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے وہ اپنے فیشیل ایکسپریشن شو کر رہا ہے. تو آپ اس کے فیشیل ایکسپریشن سے ہی جو ہے گیس کر لیں گے کہ پیشنٹ جو ہے وہ کس موڈ میں ہے, وہ ہیپی ہے, سیڈ ہے, یا وہ سک ہے, کس موڈ میں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں ہم گیسچرز, باڈی لینگویج, پوسچر, ٹون آف وائس اور فیشیل ایکسپریشن جو ہے وہ ساری چیزیں انوالو کرتے ہیں, اور یہ ساری نان وربل کمیونیکیشن میں آتی ہیں. اور یہ ہے جی اٹس آل اباؤٹ دا باڈی لینگویج آف اسپیکر, یعنی کہ اس کی جو باڈی لینگویج ہے اس سے ریلیٹڈ ہوگا. ٹھیک ہے جی. یہ کوٹیشن ہے, ایکشن اسپیکس لاؤڈر دین ورڈس. ٹھیک ہے جی. ایکشن جو بھی آپ ایکشن پرفارم کر رہے ہیں وہ آپ کے ورڈ سے زیادہ لاؤڈر ہوتے ہیں, تو اس لیے اگر آپ کوئی بات کسی پرسن کو کنوے کر رہے ہیں تو آپ کے ایکشن بھی اسی کے اکارڈنگ ہونے چاہیے. پیشنٹ سیٹنگ میں, پیڈیاٹرک سیٹنگ میں زیادہ تر جو ہے بچوں میں اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, تو آپ جو جس طرح کا بھی رسپانس اس کے سامنے شو کر رہے ہیں وہ اسی طرح اسی کو ہی لے گا. وہ اس کے بیک پہ نہیں جائے گا کہ نرس جو ہے یا کیئر ٹیکر ہے اس کے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے اور وہ کس طرح کا رسپانس شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو آپ نے جب پیڈیاٹرک سیٹنگ میں ورک آؤٹ کرنا ہوتا ہے, کمیونیکیشن کرنی ہے, تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. آپ نے زیادہ لاؤڈلی نہیں بات کرنی زیادہ. ٹھیک ہے جی. اور غصے سے بات نہیں کرنی, پولائٹ رہنا ہے آپ نے ان کے ساتھ. تو اس طرح کے ایکشن نہیں شو کرنے کے جو ہے وہ نیگیٹو ایفیکٹ جو ہے وہ شو کرے. نان وربل کمیونیکیشن ہے دا فالوئنگ 3 ایلیمنٹس. ٹھیک ہے جی. اب اس میں اپیرنس آ جاتی ہے اسپیکر کی. ٹھیک ہے جی. اپیرنس آ جائے گی سب سے پہلے اسپیکر کی. اس میں اس کی کلودنگ وغیرہ دیکھی جاتی ہے, پراپرلی ہے یا نہیں ہے, ہیئر اسٹائل کیسا ہے اس کا, نیٹنس ہے یا یوز آف کاسمیٹکس. ٹھیک ہے. یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو اسپیکر ہے اگر وہ کوئی انفارمیشن دے رہا ہے تو آیا کہ وہ اکارڈنگ ٹو دا سچویشن, اکارڈنگ ٹو دا انوائرمنٹ اس کی جو اپیرنس ہے وہ پراپر ہے یا نہیں ہے. دین ہے جی سراؤنڈنگ انوائرمنٹس میں سائز آ جاتا ہے روم کا. زیادہ کراؤڈیڈ روم تو نہیں ہے, زیادہ کنجسٹڈ تو نہیں ہے, اس میں پراپر لائٹ ہے یا نہیں ہے, ڈیکوریشن وغیرہ آ جاتی ہے, اور فرنیشنگز وغیرہ آ جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ساری اپیرنس میں آتی ہیں.
اس کے علاوہ جاتی ہے باڈی لینگویج، جس میں آپ کے فیشیل ایکسپریشنس، گیسچرز اور پوسچرز آ جاتی ہیں. تو جس طرح کا موڈ ہے آپ کا، آپ نے اس کے اکارڈنگ ہی اپنا فیشیل ایکسپریشن شو کرنا ہے. اور جو ہے پیشنٹ کے سامنے آپ نے پولائٹ رہنا ہے، بچوں کے سامنے بھی پولائٹ رہنا ہے، زیادہ غصے سے اور فری قسم کا جو ایکسپریشن نہیں دینا. گیسچرز آپ کے نارمل ہونا چاہیے، پوسچر آپ کا پراپر ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. بینڈنگ پوسچر نہیں ہونا چاہیے، آکورڈ پوسچر نہیں ہونے چاہیے. تو یہ باڈی لینگویج جو ہے یہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ ساؤنڈ جو ہیں وہ بھی اس میں آتی ہیں نان وربل کمیونیکیشن میں. تو وائس ٹون، والیوم اور اسپیچ ریٹ جو ہے یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ بھی اس میں افیکٹ کریں گی. ٹھیک ہے جی، یہ بھی ایک کچھ گیسچرز ہیں، کچھ پوسچرز ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پکچرز میں کہ کس طرح سے جو ہے پرسن جو ہے یا پیشنٹ ہے وہ کس طرح سے جو ہے اپنے رسپانسز کو شو کر سکتا ہے. آپ اپنی ڈیلی لائف میں دیکھیں، آپ اگر جس موڈ میں ہیں آپ دیکھیں، آپ اگر آپ ہیپی ہیں تو کس طرح کا رسپانس شو کریں گے، سیڈ ہیں تو کس طرح کا. تو آپ کے بہت سارے باڈی لینگویج سے ہی، نارمل بیہیویئر سے ہی بہت ساری جو ہے میسج جو ہے کنوے ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی، اب نیکسٹ ہے جی لیولز آف کمیونیکیشن. تو لیولز آف کمیونیکیشن ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں سب سے پہلے ہے جی انٹرا پرسنل کمیونیکیشن. ٹھیک ہے.
جی اسٹوڈینٹس، ہم ڈسکس کر رہے تھے لیولز آف کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. انٹرا پرسنل کمیونیکیشن آ جاتی ہے. اٹ از کمیونیکیشن دیٹ اکرز ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے جی، جو آپ اپنے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اس کو ہم انٹرا پرسنل کمیونیکیشن کہتے ہیں. جو پرسن جو ہے وہ اپنے ساتھ کر رہا ہے، جیسے مرر میں کھڑا ہے یا سیلف ٹاک کر رہا ہے یا خود سے سوچ رہا ہے، تو یہ ساری انٹرا پرسنل میں کمیونیکیشن ہے. ٹھیک ہے جی. اٹ از دا بیسس آف یور فیلنگس، بائسز اینڈ بلیو. یہ آپ کی فیلنگس کو، بائسز کو اور بلیوس کو ریفلیکٹ کرتا ہے، اور اس پہ بیس کرتی ہے. دین ہے جی انٹرپرسنل کمیونیکیشن از دا کمیونیکیشن بٹوین ٹو اور مور پیپل بٹ کین انوالو مور انفارمل کنورسیشن. ٹھیک ہے جی، اس میں دو یا دو سے زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں گے انٹرپرسنل میں، اور یہ زیادہ تر جو ہے انفارمل جو ہے کنورسیشن جو ہے اس میں زیادہ تر آتی ہے. ٹھیک ہے جی. پھر ہے جی اسمال گروپ کمیونیکیشن. اسمال گروپ کمیونیکیشن یعنی کہ اسمال گروپ ہوتا ہے 4 to 5 پیپل کا گروپ ہوتا ہے اس میں. اور اس میں جو ہے کمیونیکیشن جو ہوتی ہے وہ فارمل بھی ہو سکتی ہے اور انفارمل گروپس میں بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں جو ہے زیادہ تر جو ہے گروپ انٹریکشن ہوتی ہے. جیسے آپ ایز اے اسٹوڈنٹ جو ہیں، آپ لوگ جو ہے گروپ اسٹڈی کرتے ہیں، گروپ ڈسکشنس کرتے ہیں، تو یہ اسمال گروپ کمیونیکیشن میں آتی ہے. یا پھر جو پیرامیڈیکل اسٹاف ہے، اگر کوئی کیس اسٹڈی کرنی ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی، کلائنٹ کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہے، تو وہ بھی اسمال گروپ ڈسکشنز میں آتا ہے. اس میں زیادہ تر ڈیسیژن میکنگ، پرابلم سالونگ اور ڈسکشن ود این آرگنائزیشن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. دین ہے جی ون ٹو گروپ کمیونیکیشن. ٹھیک ہے جی. ون ٹو گروپ کمیونیکیشن جو ہے اس میں ہے جی اٹ انوالو دا اسپیکر who seeks to inform or motivate an audience. یعنی کہ اس میں صرف ایک پرسن ہی اسپیک کر رہا ہوگا اور باقی سارے اس کو سن رہے ہوں گے، لسننگ شو کر رہے ہوں گے. جیسے ورک شاپس وغیرہ میں ہوتا ہے یا کسی اسپیچ وغیرہ میں ہوتا ہے، جتنے بھی پولیٹیشینس وغیرہ ہیں، یا آپ ٹیچر کی ایگزامپل لے لیں. ٹھیک ہے جی. تو آپ کو جو کلاس ٹیچر ہے وہ پڑھا رہا ہے، وہ ون ٹو گروپ کمیونیکیشن اس میں آتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ آپ اگر ایز اے ہیلتھ ایجوکیٹر جو ہے کسی کمیونٹی میں ورک آؤٹ کر رہی ہیں، تو اس میں بھی ون ٹو گروپ کمیونیکیشن آ سکتی ہے. کچھ آن لائن کمیونیکیشن ہیں جس میں موبائل فونس کے تھرو کر سکتے ہیں، ای میل کے تھرو، میسیجز کے لیے فارم، سوشل نیٹورکس وغیرہ. یہ ساری آن لائن کمیونیکیشنس کے چینلس ہیں کہ آپ اس کس طرح سے جو ہے آن لائن کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. دین ہے جی بیریئرز آف کمیونیکیشن. اب بیریئر کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بیریئر کا مطلب ہے کہ کسی چیز میں کوئی رکاوٹ کریٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو بیریئر آف کمیونیکیشن کے نیم سے ہی شو ہے کہ ایسی چیزیں، ایسے چینلس یا ایسا فیڈ بیک جو کہ سینڈر اور ریسیور کے درمیان جو انفارمیشن ایکسچینج ہو رہی ہے وہ پراپرلی ایکسچینج نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے جی. اس میں کوئی نہ کوئی ایسا بیریئر ہے، کوئی نہ کوئی ایسی ریزسٹنس ہے، کوئی رکاوٹ آ رہی ہے درمیان میں، جو کہ پراپرلی جو ہے میسیج کو کنوے کرنے میں ایک تو افیکٹ کر رہی ہے، دوسرا اس کا جو فیڈ بیک ہے جو ریسیور نے بھیجنا ہے اس کو بھی وہ افیکٹ کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں پہلا ہے جی فزیکل بیریئرس. پراپرلی جو ہے اسپیس پراپر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ فزیکل بیریئر میں آ سکتا ہے. پراپر انوائرمنٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. پراپر جو ہے فیس ٹو فیس کمیونیکیشن نہیں ہو رہی، یا جو ہے ویژن جو ہے پراپر اس کا نہیں ہے، تو وہ سارا فزیکل بیریئر میں آئے گا. دوسرا ہے جی پرسیپچول بیریئرس. ٹھیک ہے جی. اب پرسیپشن جو ہے، ہر پرسن کی پرسیپشن جو ہے وہ ویری ہے. ایز اے نرس جو ہے آپ کی پرسیپشن ویری کر سکتی ہے، آپ کے پیشنٹ کی پرسیپشن ویری کر سکتی ہے. تو ہو سکتا ہے آپ کا پیشنٹ آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہو، ایسا کچھ بتانا چاہ رہا ہو جو کہ آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ نہ کر رہا ہو، تو پھر آپ کیا کرتے ہیں، پراپرلی اس بات پہ دھیان نہیں دیتی ہیں، اور وہ یہ سارے جو ہے پھر پرسیپچول بیریئرس کو لیڈ کرے گا. پھر اس میں فیئر وغیرہ، گلٹ وغیرہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پریشانیاں آ جاتی ہیں، وری آ جاتی ہے. یہ سارے پرسیپچول بیریئرس میں آتے ہیں. پھر کچھ ایموشنل بیریئرز ہیں. ٹھیک ہے جی. لوگ جو ہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ایک ٹائم پہ ایک ایموشنز کے ساتھ ہوں، ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ جو ہیں وہ سیڈ ہوں گے، کچھ جو ہیں وہ ہیپی ہوں گے، کچھ جو ہیں لیک آف انٹرسٹ شو کریں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. تو اس میں جو ہے پرابلمس پھر آ سکتے ہیں. تو جب کمیونیکیشن کرنی ہے تو فری آف مائنڈ ہو کے اپنے ایموشن جو ہے پراپر کر کے تو پھر آپ نے کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنی ہے. جب بھی آپ نے پیشنٹ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنا ہے، یا ان کی کاؤنسلنگ کرنی ہے، یا کوئی ایسا ان کو جو ہے
کسی بھی ایلیمنٹ کے بارے میں ایجوکیشن دینی ہے تو آپ نے فری آف مائنڈ ہو کے اپنے ایموشنس کو ایک طرف کر کے اور پیشنٹ کے جو ہے کمفرٹ کے لیے آپ نے ساری باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ایموشنل بیریئرز بھی آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ کچھ کلچرل بیریئرز ہیں جس میں جینڈر ڈسکریمنیشن وغیرہ آ جاتا ہے یا کلچر ڈفرینسز آ سکتے ہیں. تو اس میں بھی جو ہے بہت سارے بیریئرز جو ہے اس کو لیڈ کر سکتے ہیں. کچھ کلچرز میں کچھ چیزیں ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں کچھ میں نہیں ہوتی تو اس میں بھی جو ہے پرابلم آ سکتی ہے پھر. ٹھیک ہے جی. آپ نے جب بھی ان سے بات کرنی ہے تو پراپر وے میں بات کرنی ہے اچھے طریقے سے. آپ کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایز اے نرس جو ہے صرف پیشنٹ کے ساتھ ہی ڈیل کریں. آپ اپنے سراؤنڈنگ میں کسی کے ساتھ بھی کمیونیکیٹ کریں تو ان سارے بیریئر سے فری ہو کے جو ہے آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ آپ کا یہ جو بیریئرز ہیں آپ کی کمیونیکیشن کو افیکٹ نہ کریں. ٹھیک ہے جی. پھر لینگویج بیریئرز ہیں. ٹھیک ہے جی. لینگویج انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. کوئی ہندی اسپیکنگ ہے کوئی پنجابی اسپیکنگ ہے. پاکستان میں اگر دیکھیں تو ڈفرینٹ پروونسز ہیں تو ڈفرینٹ لینگویجز ہیں تو یہاں پہ بھی بیریئر آ سکتے ہیں. تو آپ نے کوشش کرنی ہے جب بھی کسی کے ساتھ کمیونیکیشن کرنی ہے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس کی سیم جو لینگویج ہے اس میں کمیونیکیٹ کریں یا پھر آپ کے پاس ٹرانسلیٹر وغیرہ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ جینڈر بیریئرز ہیں. ٹھیک ہے جی. کچھ گرلز جو ہیں وہ جینٹس جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہوئے شائی فیل کرتی ہیں یا پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کر پاتی. اسی طرح کچھ جینٹس جو ہوتے ہیں وہ فیمیل سے بات کرتے ہوئے جو ہے وہ لاس آف کانفیڈینس شو کرتے ہیں تو پھر اس طرح جو ہے پھر جینڈر بیریئرز آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر انٹرپرسنل بیریئرز ہیں. ٹھیک ہے جی. پرسنس کے جو ہے دو یا دو سے زیادہ جو پرسنز ہیں ان کے درمیان جو ہے بیریئرز ہو سکتے ہیں. انٹرپرسنل بیریئرز ہو سکتے ہیں. کوئی ایک بندہ کچھ سن رہا ہے دوسرا کچھ بتانا چاہ رہا ہے تو اس میں بہت سارے پھر یہ بیریئرز آتے ہیں. اچھا جی. آپ کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں کمیونیکیشن بیریئرس کو. ٹھیک ہے جی. اس کے کچھ اسٹیپس ہیں. ہاؤ ٹو اوور کم بیریئرز آف کمیونیکیشن. سب سے پہلے ہے جی ٹیکنگ دا ریسیور مور سیریسلی. جب بھی آپ نے کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنی ہے تو آپ پہلی بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ریسیور کو جو ہے امپورٹنس دیں اس کو امپورٹنٹ سمجھیں. ٹھیک ہے جی. اس کو سیریس لیں اور آپ نے یہ سوچ کے کمیونیکیشن اسٹارٹ کرنی ہے کہ وہ میرے لیے بندہ بہت امپورٹنٹ ہے تو میں نے اس کو جو ہے میسج یہ لازمی پہنچانا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ہے جی کرسٹل کلیئر میسج ہونا چاہیے. آپ کا جو میسج جو آپ کنوے کر رہے ہیں وہ پراپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. اس میں ورڈز جو ہیں آپ نے ایسے نہیں بولنے جو کہ اگلے بندے کو سمجھ ہی نہ آئے. سمپل لینگویج اس میں یوز کریں تاکہ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہو نیکسٹ پرسن کے لیے. پھر ہے جی ڈلیورنگ میسیجز اسکلفلی. ٹھیک ہے جی. آپ نے جو بھی میسیج ڈلیور کرنا ہے وہ اسکلفلی ڈلیور کریں پراپرلی کریں اور شارٹ کٹ میں نہ کریں اور جو بھی میسیج آپ کنوے کرنا چاہ رہے ہیں اس میں پراپر ہونا چاہیے. دین ہے جی فوکسنگ آن دا ریسیور. ریسیور پر فوکس کریں کہ وہ کن چیزوں پہ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ اس کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کون سا میسیج اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے. دین ہے جی یوزنگ ملٹیپل چینلز ٹو کمیونیکیٹ انسٹیڈ آف ریلائنگ آن ون چینل. ایک سے زیادہ چینل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اگر ایک چینل سے اس کو نہیں سمجھ آ رہی تو آپ ملٹیپل چینل یوز کر سکتے ہیں. اور پھر ہے جی انشورنگ اپروپریٹ فیڈ بیک. جب آپ نے کمیونیکیٹ کر لیا میسیج کنوے کر لیا پھر آپ اس سے فیڈ بیک لیں. اس سے پوچھیں کہ بھائی میں نے آپ کو یہ میسیج دیا ہے آپ کو کیا سمجھ میں آیا ہے آپ کو پراپرلی سمجھ آ گیا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے. ٹھیک ہے جی. لاسٹ پہ ہے جی بی اویئر آف یور اون اسٹیٹ آف مائنڈ اینڈ ایموشنز اینڈ ایٹیٹیوڈ. جب بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ اپنے ایموشنز اپنے مائنڈس کی اسٹیٹس جو ہے نا اویئر ہونا چاہیے. اگر آپ ہیپی ہیں تو اچھے موڈ میں آپ اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں گے. اگر آپ سیڈ ہیں خود پریشان ہیں تو آپ کبھی بھی اس کے ساتھ جو ہے پراپرلی کمیونیکیٹ نہیں کریں گے. ہمیشہ ایسے ہوتا ہے جب ہم سیڈ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو ہمارا کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. ٹھیک ہے جی. تو کوشش کیا کریں کہ جب بھی کمیونیکیشن کرنی ہے تو اچھے طریقے سے کریں. دین ہے جی پرنسپلز آف افیکٹو کمیونیکیشن. اس میں ہے جی یہ موسٹ امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں. سب سے پہلا ہے جی پرنسپل آف کلیئرٹی. کلیئر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. جو بھی آپ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں جو بھی میسیج بھیج رہے ہیں وہ کلیئر ہونا چاہیے. دین ہے جی پرنسپل آف آبجیکٹیوٹی. یعنی کہ اس کا کوئی آبجیکٹیو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ نان سینس کمیونیکیٹ کرتے جائیں فضول کی باتوں پہ کمیونیکیشن کریں. نہیں آپ کا ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ اچیو کرنا ہے. جب بھی آپ نے کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کا ایک آبجیکٹیو ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی پرنسپل آف انڈرسٹینڈنگ دا ریسیور.
ریسیور کو انڈرسٹینڈنگ کا پرنسپل ہونا چاہیے، آپ اس کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کریں. اور فورتھ پہ ہے جی پرنسپل آف کنسسٹینسی. ٹھیک ہے جی، کنسسٹنٹ ہونا چاہیے آپ کا جو کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن وے جو ہے. پرنسپل آف کمپلیٹلیسنس ہونی چاہیے، یعنی کہ جب بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اپنی بات جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے. ٹھیک ہے جی. اور پرنسپل آف فیڈ بیک، آپ نے اس میں پراپر فیڈ بیک لینا ہے. ٹھیک ہے جی. جس پرسن کے ساتھ بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے اس سے آپ نے پراپر فیڈ بیک لینا ہے. اور لاسٹ پہ ہے جی پرنسپل آف ٹائم، یعنی کہ آپ کو ٹائم جو ہے، ٹائم کنسٹرین کا پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے 30 منٹس میں اپنا میسج کنوے کرنا ہے یا آپ نے 15 منٹس میں کرنا ہے یا 1 آور لے گا، تو ٹائم ڈیوریشن جو ہے آپ نے مسٹ مینشن کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جب آپ لوگ آپ لوگ پریزنٹیشن وغیرہ ڈلیور کرتے ہیں تو اس میں بھی یہ فالو ہوتا ہے کہ آپ کو 20 منٹس، ٹیچر آپ کو 20 منٹ دیتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے اس میں اپنا جو ٹاپک ہے پریزنٹ کرنا ہے. تو اسی طرح پرنسپل آف ٹائم جو ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے پیشنٹ کاؤنسلنگ میں، پیشنٹ ڈیلنگ میں. ٹھیک ہے جی. تو جب بھی آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو پرنسپل آف ٹائم مسٹ مینشن کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. ناؤ اٹینڈنس ٹائم. نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے پھر آفٹر 10 منٹس جو ہے پھر ہم نیکسٹ لیکچر کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اگر کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں نے اس لیکچر میں سے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. کوئی کسی قسم کی کوئریز ہوں تو اسٹوڈنٹس آپ لوگ پوچھ لیا کریں.